میاں محمد اور مرشد پاک کی بارگاہ میں املا والے املا والے لنگ لنگ جاندے کدی نہ ٹکن دین محمد ایک کامل پیر جنا ماشاءاللہ محترم جناب سید طاہر عباس شاہ صاحب آپ کے سامنے عقیدتیں پیش کر رہے تھے، درود شریف کا ورد بھی اور منقبت کو مولا کائنات بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ محترم، جامع مسجد نور کے افتتاح کے موقع پر عظیم الشان محفل نعت نور کی برسات کلر سیدہ راول پنڈی سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جہاں اس مسجد کو محترم جناب چودھری محمد حسین صاحب نے، حاجی چودھری شفقت محمود صاحب نے تعمیر کیا، آج کی اس محفل کے انعقاد میں انتظامیہ جامع مسجد نور، مرکزی میلاد کمیٹی کلر سیدہ، بزم رضائے مصطفیٰ کلر سیدہ اور انٹرنیشنل نعت سوروردیہ نعت فاؤنڈیشن آپ کی کاوشیں میں شامل ہیں۔ میں آنے والے جو معزز ہمارے مہمان ہیں ان کا نام آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا میں نعت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب، اور ان کے ساتھ معروف مداح رسول محترم جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب، اسلام آباد سے عظیم مداح حبیب محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی، یہ ہمارے آنے والے مہمان ہیں، انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ میں حاجی چودھری شفقت محمود صاحب کی جانب سے تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دعوت پہ تشریف لائیں، اور ان کی جانب سے، ان کے بھائی کی جانب سے، ان کے والد گرامی، ہم اپنی جانب سے بھی ان کے والد گرامی چودھری محمد حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی، انہیں یہ ذوق دلایا، شوق دلایا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں اجر نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ممتاز مسجد اسکالر، محقق، عالم نقطہ داں، فاضل نوجوان، شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد رشید، حضرت علامہ مولانا علی اختر آوان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جو واقعہ سے ہمارے مہمان ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا علی اختر آوان صاحب، آپ کی طرف سے کوئی نعرہ نہیں لگا؟ کوئی ہے نعرہ لگانے والا؟ اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ اکبر۔ لکھ دیں، نام کو چھوڑ دیں، غیر لکھے بس، نام چھوڑ دیں،
نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام صاحبان نسبت آل رسالت، سادات اعظام، بالخصوص محترم المقام سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، واقفان اسرار حقیقت، رموز شناسان طریقت، مشائخ اعظام، اہل فکر و نظر، صاحبان دانش و بصیرت، حضرات علماء کرام، حاملان سنت خدا و انبیاء و صحابہ و اولیاء، ثنا خانان گرامی قدر، عمائدین و معززین علاقہ، مہمانان گرامی قدر، اور بالخصوص بانیان و منتظمین مجلس محترم جناب چودھری محمد حسین صاحب، ان کے جملہ پسران اس کار خیر میں شامل و شریک، ان کے جملہ رفقا، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، اور اس پنڈال میں موجود ہزارہا کی تعداد میں شامل و شریک جمیع حاضرین، اور ARYQ TV کے ذریعے دنیا بھر سے اس واسطے کے ساتھ اس مجلس میں شریک لاکھوں کی تعداد میں ناظرین، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے محض اپنی توفیق و عنایت اور فضل و احسان سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں اس انتہائی پاکیزہ، مبارک، روح پرور اور ایمان افروز مجلس میں جمع فرما دیا ہے. میں اولاً سب سے پہلے ARY کے بانی محترم حاجی عبد الرزاق یعقوب مرحوم، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اس سیٹ اپ کے ذریعے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی برائی کے مقابلے میں ایک آہنی چٹان بن کر نمودار ہوا ہے. اللہ رب العزت ان پر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے مرکز کو نور سے معمور فرما دے. پھر میں منتظمین محترم چودھری محمد حسین صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین سب کو صمیم قلب سے اس مجلس کے انتظام و انصرام کی سعادت نصیب ہونے پر 100,000 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا. اللہ رب العزت ہر کسی کو حسب حال اس مجلس سے اپنے انوار، تجلیات، اپنی محبت و معرفت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، تعظیم و ادب، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت و اتباع، اور آقا کے ساتھ کامل نسبت غلامی میں فنائیت کی خیرات عطا فرمائے.
اور اس مجلس میں تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے جس قدر بھی کوئی شامل و شریک ہو، اللہ رب العزت ہر کسی کو اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ چونکہ وقت انتہائی قلیل ہو گیا ہے، اس لیے میں قلت وقت کے پیش نظر اپنے مضمون کو ممکنہ حد تک انتہائی مختصر کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ قلت وقت کے باعث جو اس میں بہت ساری توضیح اور بہت ساری تشریح اور وضاحت کا جو پہلو کم ہو جائے گا، اسے آپ اپنی بھرپور توجہ اور انہماک کے ساتھ دور کرنے اور جلد بات کو سمجھنے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں معارف قرآنی اور محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے مالا مال فرما دے۔ جو کلمات قرآن مجید سے تلاوت کیے گئے سورہ والضحیٰ سے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطاب فرمایا۔ میں تھوڑا سا اس کا شان نزول اور پس منظر عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور وحی کا اجرا اور آغاز ہوا، تو حسب موقع اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق جو احکام اترتے، تعلیمات اترتی، رب کی طرف سے جو مخلوق کے لیے پیغام آتا، آقا علیہ السلام وہ اس کے بندوں تک پہنچاتے۔ کبھی وہ میسج، وہ پیغام صبح آ رہا ہے، کبھی شام کو آ رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ وقت کے لیے اس پیغام کے آنے اور وحی کے اترنے میں ایک وقفہ آ گیا۔ درمیان میں تھوڑا وقت ایسا آیا جب وحی کا وہ تسلسل کے ساتھ آنا، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے باعث اس میں تھوڑا وقفہ قائم کیا۔ اب جب یہ وقفہ آیا اور کچھ وقت گزرا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے کوئی وحی لوگوں تک نہ پہنچائی گئی، یعنی اس وحی کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا، تو کافروں نے، منکروں نے اور حضور کے دشمنوں نے اور اس دین کو قبول نہ کرنے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تانا دیا، اور وہ تانا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ، اور ان کا رب ان سے روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، اس لیے اب وہ پیغام کا تسلسل کے ساتھ آنا نہ رہا، اب کئی دن سے وحی نہیں نازل ہوئی۔ یہ تانا دیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور ایسا ہر دور میں رہا۔ منکرین، مخالفین، دشمنان اور عدو وہ ہر دور میں رسولوں کو تانے دیتے، حتیٰ کہ الزام تراشیاں کرتے، بہتان تراشیاں کرتے، تہمتیں دھرتے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک طریقہ، سنت یہ رہی، جب بھی کسی پیغمبر کو کسی نے تانا دیا، الزام لگایا، تہمت دی، تو اللہ رب العزت نے اس تانے کا رد، اس الزام کا جواب اپنے پیغمبر کی طرف وحی کیا، اور پیغمبر اپنی طرف سے پھر اللہ کی طرف سے آنے والی اس وحی پر مشتمل جواب کو اپنی طرف سے قوم کو پہنچاتا، قوم کو وہ جواب دیتا۔ حضرت نوح پر تہمت لگی، حضرت شعیب پر لگی، حضرت داؤد پر لگی، حضرت ہود پر لگی، حضرت موسیٰ پر لگی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر، سب پر لگی۔ کسی کو کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے پیغمبر وقت حضرت نوح، ہم تو آپ کو معاذ اللہ کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، جس دین پر نسل در نسل ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے والدین تھے، آپ اس دین سے ہٹ کر ہمیں ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تہمت دی، کہا ہم تمہیں معاذ اللہ گمراہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے سکھایا، پیغمبر نے اپنی قوم کو جواب دیا، یا قوم لیس بی دلالۃ ولکن رسول من رب العالمین،
میری قوم میں کسی میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ حق یہ ہے کہ میں اس جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول